آج کا زبور ہے، یہ زبور 128 ہے 128، اور یہ زبور مقدس سلیمان نے لکھا. اس کا لکھنے والا مقدس سلیمان ہے، اور یہ دو زبور ہیں جو اکٹھے لکھے گئے ہیں، زبور 127 اور زبور 128. زبور 127 کا آغاز بہت سادہ لفظوں میں ہوتا ہے، اور یہاں پر آغاز میں لکھا ہے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے. کتنے جنہوں نے فرسٹ ٹائم اس آیت کو سنا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، میں ایمان رکھتا ہوں. اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے. یہاں جو خدا کلام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، وہ گھر بلڈنگ کی بات نہیں کر رہا، پراپرٹی کی بات نہیں کر رہا. خدا یہاں فیملی کی بات کر رہا ہے. خدا یہاں جو بات کر رہا ہے وہ میاں بیوی کی بات کر رہا ہے. خدا یہاں بچوں کی بات کر رہا ہے. خدا یہاں پوری فیملی کی بات کر رہا ہے کہ اگر خدا ہی نہ فیملی کو بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے. اور آگے پورے زبور کے اندر بات کرتے ہوئے خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے. تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. اور آگے ڈیٹیل شروع کر دی. دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا تیرکش ان سے بھرا ہے. جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے. تو یہ سارے فیملی کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے زبور 128 کا آغاز ہوتا ہے، اور زبور 128 آج کا ہمارا مرکزی حوالہ بھی ہے جس پر ہم خدا کے کلام کو سیکھنے والے ہیں. لکھا ہے مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. تو سعادت مند ہوگا، تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند سیون میں سے تجھ کو برکت دے، اور تو عمر بھر یروشلم کی بڑھائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے اسرائیل کی سلامتی ہو. یہ بچوں کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بچوں کے بچے، اس کا مطلب ہے بیٹی کے بھی بچے دیکھے، بیٹے کے بھی بچے دیکھے، ان کے بچوں کے بچے دیکھے. تو یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ فیملی کی، فیملی گروتھ کی بات ہو رہی ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جسے بیوی ملی اسے تحفہ ملا، اور کس کی طرف سے ملا؟ خدا کی طرف سے. سو اس کا مطلب ہے آدم سویا ہوا ہے، سو کے اٹھا ہے تو کہتا واو یہ تو میرے گوشت میں سے گوشت اور ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، یہ میرے لیے گفٹ ہے. گفٹ کس نے دیا؟ خدا باپ نے. خدا باپ نے گفٹ دیا، عورت بطور گفٹ خدا نے مرد کو بخشی. اور اب آگے اس کی تفصیل مقدس سلیمان بیان کرتے ہیں. تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب مقدس سلیمان جو ہے اس کتاب کو لکھتا ہے، مقدس سلیمان ان دو زبوروں کو لکھتا ہے، تو اس کا فوکس بڑا سادہ سا ہے. یہ ساری بیک گراؤنڈ دیکھ کے تیسری آیت میں لکھا ہے تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی. اس کا مطلب ہے خدا مقدس سلیمان کے ذریعہ سے وائف کے لیے کلام کرواتا ہے کہ تیری بیوی کیسی ہوگی؟ تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی. یہ میوہ دار تاک کیا ہوتی ہے؟ تاک انگور کی بیل، بالکل ٹھیک ہے، انگور کا درخت، انگور کی بیل. بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک دن ایسا ہوا، ایک دن درختوں نے ڈیسائیڈ کیا ہمارا بادشاہ ہونا چاہیے. تو سب کی میٹنگ اکٹھی بلائی انہوں نے درختوں نے. یہ بائبل میں قذاب کی کتاب دا بک آف ججز کے اندر چیپٹر 9 کے اندر سے میں بتانے لگا ہوں. نامہ باپ ہے قذاب کی کتاب کا، وہاں پر لکھا ہے درختوں نے میٹنگ ایک کی، اور میٹنگ بلا کے ان سب نے فیصلہ کیا چلے اپنا کو بادشاہ چنتے. تو درختوں نے وزٹ کرنا شروع کر دیا جنگل کے اندر. تو چلتے 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 درخت جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں انگور کی بیل کے پاس، انگور کے پاس، تاک کے پاس، اور اسے کہتے ہیں کہ ایسے کرو، ہم پر حکومت کرو، ہم آپ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں.
کس کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں؟ انگور کی بیل کو. انگور کی بیل سے جب سوال کیا گیا کہ ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، تو انگور کی بیل نے کہا نہیں، میں پورے جو درخت ہیں، جتنی جڑی بوٹیاں ہیں، جتنے درخت ہیں، شجر جتنے ہیں، میں ان کا بادشاہ نہیں بننا چاہتا. سوال کیا سارے درختوں نے، بھائی مسئلہ کیا، ہم تجھے بادشاہ بنانا چاہتے ہیں اور تو کہتا ہے میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا. تو قذاب کی کتاب نامے باب کے اندر لکھا ہے درختوں کے اندر سے یہ جو بیل ہے یا انگور کا درخت ہے یہ بولا اور اس نے کہا میرا حاصل انسان کو اور خدا کو دونوں کو خوش کرتا ہے. میرا حاصل انسان کو اور خدا کو دونوں کو خوش کرتا ہے، لہذا میں ان دونوں کی خوشی چھوڑ کر تمہیں خوش نہیں کر سکتا. اس لیے اس نے ڈینائی کر دیا ہے. اب انگور کا جو کام ہے اس کے اپنی زبان سے اور بائبل مقدس کی زبان سے انگور کی بیل کا جو کام ہے یا انگور کے درخت کا جو کام ہے خدا کو خوش کرنا اور انسان کو خوش کرنا. میرے ساتھ رہیے، خدا کو خوش کرنا اور انسان کو خوش کرنا. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند، یعنی اب اس کا کام میوہ سمبولیکلی خدا نے کلام کیا اور مقدس سلیمان سمبل دے رہے ہیں اس کا، سمبولیکلی کہہ رہے ہیں کہ تیری بیوی ایسی ہوگی جیسے ایک زمانہ کے اندر جو درخت تھے انہوں نے کہا تھا آ کے انگور کی بیل کو ہم پر حکومت کرو، اور اس نے کہا تھا میں خدا اور انسان کو خوش کرتی ہوں، میں درختوں پر حکومت نہیں کروں گی. تو خداوند کے کلام میں مقدس سلیمان بیان کرتا ہے تیری بیوی ایسی ہوگی تیرے گھر کے اندر جیسے میوہ دار تاک ہوتی ہے. اور اس کا کام کیا ہے؟ درختوں کے اندر جواب اس نے کیا دیا، میں کیوں نہیں بادشاہ بنوں گی؟ میں خدا کو اور انسان کو دونوں کو خوش کرتی ہوں، میں بادشاہ نہیں بن سکتی. تو اب تیری بیوی کیا کرے گی؟ میوہ دار تاک جو ہے گفٹ تجھے مل گیا، لیکن اب وہ کرے گی کیا؟ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر خدا کو بھی خوش کرے گی اور انسان کو بھی خوش کرے گی. اب یہ بڑی خاص راز کی بات ہے. خدا کو خوش کرنا آسان ہے میرا خیال، انسان کو خوش کرنا مشکل ہے. ہو سکتا ہے ایک میں اور فردر سٹیپ لینے لگا ہوں، ہو سکتا ہے شوہر کو خوش کرنا آسان ہو، ساس کو خوش کرنا مشکل ہو. اس کا جو پہلا کام ہے خدا کو تو وہ خوش کرے گی، وہ تو پرائمری ڈیوٹی ہے اس کی. اور سائیکولوجیکلی بھی ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک ایسا خلا موجود ہے جو صرف اور صرف الہی ذات پر کر سکتی ہے، اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنے خدا کو یاد نہیں کرتا، چاہے وہ کسی بھی ٹائم ہو. کوئی بھی زندگی کے اندر ٹائم آتا ہے وہ ضرور اسے یاد کرتا ہے، پکارتا ہے. سو خدا کو تو انسان خوش کر لیتا ہے، انسان کو خوش کرنا مشکل ہے. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے جو تیری بیوی ہوگی فیملی کے اندر ڈویژن نہیں کروائے گی. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جیسے شادی ہوتی ہے ڈویژن شروع ہو جاتی ہے. تو بائبل مقدس میں جس زمانے کی بات ہم کر رہے ہیں اس زمانے کی بات یہ ہے کہ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک ہے، اور اس زمانے کی بھی بات ہے کہ وہ کرے گی کیا؟ میوہ دار تاک انسان کو خوش کرے گی، راضی رکھے گی. اور راضی آپ نے بہت کم فیملیز میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہیں جو بہو آ کے پورے خاندان کو کنٹرول میں کر لیتی ہے. بہت کم فیملیز ہیں. اور وہ کنٹرول اس کا ہوتا کیسے ہے؟ زبان سے، اخلاق سے، محبت سے، پیار سے، جھگڑے سے نہیں. تو خدا کلام کرتا ہے کہ جب وہ آئے گی تیرے گھر میں، تیرے گھر کے اندر ڈویژن نہیں کروائے گی، تیرے گھر کے اندر لڑائی نہیں کروائے گی، وہ بلکہ کیا کرے گی؟ انسان کو خوش کرے گی. اب اس کی ڈیفینیشن آپ خود ہی جانتے ہیں کیسے خوش کرنا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو بائبل کہتی ہے کہ اس کا اصول یہ ہے کہ وہ خدا کو بھی خوش کرے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو شخص انسان کو خوش نہیں کر سکتا وہ خدا کو خوش کر ہی نہیں سکتا. اب ہم یہ کہیں گے انسان تو خوش ہی نہیں ہو سکتا، یہ بھی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان خوش ہی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر کوشش تو کی جاتی ہے، کوشش تو کی جا سکتی ہے اس کو خوش کرنے کی. خوش کرنے کا مطلب راضی کرنے کی، اور راضی کرنے کا جو مطلب ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا گوانڈیوں راضی کرو، یہاں بائبل یہ نہیں کہہ رہی.
کہ اٹھے اور ہم ہمسایوں کے جا کے راضی کریں. یہاں یہ بھی نہیں ابھی بات ہو رہی کہ جا کے محلے داروں کو راضی کریں. یہاں بات ہو رہی ہے تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک ہے اور تیرے گھر کے انسانوں کو وہ خوش کرے گی. یہاں باہر کی بات نہیں ہو رہی. سو پہلی پیورٹی جو ہے یا پہلا ہے جو سٹیپ ہے یا پہلا حصہ جو ہے وہ فیملی کا ہے کہ تیری بیوی یہ کرے گی. اور جب تیری بیوی ایسا کرے گی, دو کام کرے گی, خدا کو بھی خوش کرے گی اور انسان کو بھی خوش کرے گی, تو اس کا بدلہ میں کیا دوں گا. نیکسٹ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس آگے کیا ہوگا, اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. اب زیتون جو ہے خدا نے کلام کیا کہ ایسا کرو سارے ہدیہ لے کر آؤ میرے گھر میں اور کوئی خالی ہاتھ نہ آئے. بھئی غریبوں نے احتجاج کر دیا کہ ہم تو غریب ہیں. جناب موسیٰ نے خداوند سے کہا خداوند بندے تو بہت غریب ہیں, ان کے پاس کہاں سے پیسے آئے چندہ لے کر آئیں. تو خداوند نے کہا ان کو خالی ہاتھ نہ آئے, باہر سے زیتون بٹور کے لے آئیں. جیسے پنجاب میں کسی ٹائم میں بیریاں بہت ہوتی تھی اور بیر لگتے تھے, جامن لگتے تھے. آج کل تو بہت سارے ٹھیکے پہ چلے جائیں, ویسے ہمسایوں کے لگے ہوئے اتار کے لے آئے, تو وہاں سانجا کام ہوتا تھا, لے لیتے تھے لوگ. تو اس زمانے کے اندر زیتون بکثرت تھے یروشلم کے اندر. تو خدا نے کہا ان سے کیا یہ چلتے ہیں نا, تو چلتے چلتے نیچے سے زیتون بٹورے اور میرے گھر لے آئے. چلے ایسا نہیں ہے تو کوئی لکڑی چھوٹی سی اٹھا کے میرے گھر لے آئے تاکہ ہیکل کے اندر آگ تو جل سکے. کچھ نہ کچھ لائیں ضرور. غریب ہے نا, لکڑی اٹھا کے لے آئے, زیتون کے 2-4 دانے اٹھا کے لے آئے میرے گھر میں. اور اب کاہن کیا کرے, اس زیتون کو لے اور اس زیتون کو کوٹے. زیتون کو کوٹنے کے بعد اس کے اندر سے تیل نکالے, اور تیل نکالنے کے بعد اس کا کام یہ ہے اس تیل کو تم نے ڈالنا ہے چراغ کے اندر. اور یہ چراغ ہے یہ ہیکل کا کبھی بجھنا نہیں چاہیے, یہ جلتا رہے ہمیشہ, آلویز. اور اس کے اندر تیل کون سا ہو, زیتون کا. جب سردار کاہن آئے اور وہاں پر نظر کی روٹیاں لائے, تو نظر کی روٹیوں کو جو چوپڑنا ہے نا, نظر کی روٹیوں کے اوپر جو تیل لگانا ہے وہ بھی زیتون کا لگانا ہے. اور ہیکل کے اندر جب پاک ترین مکان کے پاس جانا ہے اور جو سینگ ہے وہاں پر, سینگوں کے اوپر بھی زیتون کا تیل ڈالنا ہے. یہ تھا زیتون. اور تیرے اولاد کیسے ہوگی, تیرے گھر میں زیتون کے پودوں کی مانند. اب زیتون کا کام کیا ہے, انگور کا کام ہے انسان کو اور خدا کو, نہیں انسان صرف نہیں, انسان کو اور خدا کو خوش کرنا. زیتون کا کام کیا ہوا تھا, زیتون کا کام ہے خدا کے گھر میں لائٹ جلانا. زیتون کا کام ہے خدا کے گھر میں مسا کا کام کرنا. زیتون کا کام ہے خدا کے گھر کے اندر روٹیوں کو اوپر لگنا. تو یہ ہے زیتون کا کام. اور بائبل مقدس میں لکھا جب کبھی نبی کو مسا کیا جاتا تھا, کاہن کو مسا کیا جاتا تھا, کسی کو بھی مسا کیا جاتا تھا, سینگ کے اندر زیتون کا تیل ڈالا جاتا تھا اور اس کے سر پر انڈیلا جاتا تھا, اور خدا کا روح زور سے اس شخص کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتا تھا. یہ تھا زیتون کا کام. تیری اولاد کیسی ہوگی, خراب نہیں ہوگی. تیری اولاد خراب نہیں ہونے دوں گا میں. تیری بیوی انسان کو اور خدا کو خوش کر رہی ہے, اس کا اجر تجھے کیا دوں گا, تیری اولاد. اور اولاد کیسی, زیتون کے پودوں کی مانند, اور وہ ہمیشہ جلتی رہے گی. اس کی روشنی سے دنیا برکت پائے گی. ہیکل کی روشنی سے جو بھی اندر آتا تھا برکت پاتا تھا. تو تیری اولاد کے وسیلہ سے ایسے چمکے گی, وہ ایسے چلے گی کہ ساری دنیا اس سے برکت حاصل کرے گی اور وہ بجھنے نہیں پائے گی. تیرا چراغ گل نہ ہوگا, تیرا چراغ نہیں بجھے گا. ہیکل کا چراغ جلتا رہے گا, تیرے گھر کا چراغ بھی جلتا رہے گا. داؤد کے گھر سے کبھی چراغ گل نہ کیا جائے گا. داؤد میرے دل کا آدمی ہے, اس لیے خدا کلام کرتا ہے کہ میں اولاد دوں گا ایسی کہ نسلیں یاد کریں گی کہ ایک شخص ہے جس کی اولاد ہے. یہ آج دیکھیں سلیمان کی بات ہو رہی ہے, آج دیکھیں مقدس داؤد کی بات ہو رہی ہے. تو بائبل مقدس بتاتی ہے خدا نسلوں کا خدا ہے. وہ جلتی اولاد ہمیں دے گا جس کا نام رہتی دنیا تک رہے گا. نیک سیرت اولاد خدا بخشے گا. اور آگے جو آخری بات ہے وہ یہ ہے, دیکھو ایسی برکت اس آدمی کو ملے گی. کس کو, نہیں, دیکھو ایسی برکت اس آدمی کو ملے گی
जो खुदावंद से डरता, और क्या करता है, जो खुदावंद से डरता है उसको ये बरकत मिलेगी। इसका मतलब है अच्छी बीवी मिलना और अच्छी औलाद होना कंडीशनल ब्लेसिंग है। ये हर बंदे के लिए नहीं है, कंडीशन है इसके साथ, टर्म्स कंडीशंस है। क्या कंडीशन क्या है? देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। और आखिरी नुक्ता जो आज सीखना है हमने, खुदावंद का डर क्या है। हमको एक्चुअल लोग डराते हैं खुदा की खुदाबंदी से, लेकिन खुदा ऐसा नहीं, भयानक खुदा नहीं है, खुदा डर वाला खुदा नहीं है। अगर वो डराए तो कौन उसकी हजूरी में खड़ा हो सकता है? अगर वो बोल ही दे तो हम तो सारे मर जाएंगे। एक दिन इसराइलियों ने कहा था खुदावंद की हम आवाज सुनना चाहते हैं, तो बाइबल में क्या खुदा अभी बोला भी नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा, मूसा तू खुद ही सुन लिया कर, तो खुद ही सुन लिया कर। इसका मतलब यह है कि खुदा डरावना खुदा नहीं है, खुदा मोहब्बत का खुदा है, और वो बतौर बाप जो है वो हमारे साथ ट्रीट करता है। और जैसे आप लोगों ने भी इकरार इस बात का किया कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझे उस्ताद कहते हो और मुझसे डरते हो, मेरे हुक्मों पर भी अमल करो। यह है ताज़ीम की बात, यह है इज्जत की बात। जो शख्स अपनी लाइफ में खुदावंद बाप को अवलीन दर्जा देकर उसके हुक्मों पर अमल करके उसकी ताज़ीम और इज्जत करता है, उसके लिए ये ब्लेसिंग है कि खुदा उसे नेक बीवी देगा, अच्छी बीवी देगा, अच्छी औलाद देगा, और ऐसी औलाद देगा जो जैतून के पौधों की मानिंद होगी। और फिर यहीं तक कहानी नहीं खत्म होती, बल्कि खुदा क्या करेगा, उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों के बच्चे देखना उसे देगा। वो अपने दोनों घुटनों पर गोद के अंदर अपनी औलाद की औलाद को खिलाएगा, और खिलाएगा भी, नवाला भी डालेगा और उनके साथ खेलेगा भी, खिलाएगा भी और खिलाएगा भी, औलाद की औलाद। और आखिर में जो स्टेटमेंट मुकद्दस सुलेमान ने लिखा है, बल्कि तो अपने बच्चों के बच्चे देख के इस्राइल की सलामती हो। तो इस्राइल की सलामती, कलीसिया की सलामती की बात कर रहा है कि सलामती तुझ पर कायम रहे। और ये सलामती उस वक्त कायम होगी, उस वक्त ऐसी बीवी मिलेगी, उस वक्त ऐसे बच्चे मिलेंगे, उस वक्त जब इंसान, ये ब्लेसिंग जो है ना, इसका सोर्स जो है वो है मर्द। अब शायद खवातीन परेशान हो जाए, सोर्स खुदा ने यहां जो बताया, ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी, उस आदमी को मिलेगी। और वो करेगा क्या? वो करेगा ये, अपनी हाथों की कमाई खाएगा, ऑलवेज अपने हाथों की कमाई खाएगा, और वो सादतमंद होगा, वो ब्लेस्ड होगा, बाइश बरकत होगा, अपनी औलाद देखेगा, उसकी औलाद देखेगा, और अपनी बीवी को नेक सीरत बीवी जो इंसानों को खुश करेगी और खुदा को खुश करेगी, और उसके बच्चे, उसका चिराग कभी भी बुझाया नहीं जाएगा, हमेशा सलामती उन पर कायम रहेगी। आइए हम सारे दुआ करेंगे अपने खानदानों के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपनी फैमिली रिलेशनशिप के लिए दुआ करें। सारी थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे, और आज हम जॉय स्टार के लिए भी दुआ करेंगे जो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। खुदावंद इस चैनल को भी ब्लेस करें, बरकत दे, ताकि इस चैनल के वसीला से खुदा अपने नाम को जलाल दे, और अपनी फैमिलीज को हम खुदावंद के हजूर याद करें। आइए हम दुआ करें, आइए अपनी फैमिलीज के लिए दुआ करना शुरू करें। अपनी फैमिली के अंदर जो आपका रिलेशन है, अपने रिलेशनशिप के लिए दुआ करें। खुदावंद, मैं बेटी हूं, मैं बेटा हूं, मैं बहू हूं, मैं सास हूं, मैं मां हूं, मैं शोहर हूं, मैं बाप हूं, जिस तरह का आपका फैमिली के अंदर रिलेशन है, खुदा उस रिलेशन को ब्लेस करना चाहता है। बाप, मैं तेरा खादिम होते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इन तमाम फैमिलीज को तेरी पाक जनाब में याद करता हूँ, और खुदावंद तेरे हजूर खास दुआ करता हूँ, तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा तरस इन फैमिलीज पर रहे। हमारे खानदानों को है खुदा तू बरकत दे। तो खुदावंद खतून खाना को, जो घर के अंदर खुदावंद तूने मर्द को बख्शी है, वो मेवादार ताक बने जो इंसान को और खुदा को खुश करे। बच्चे जैतून के पौधों की मानद हो, जो हमेशा हमेशा हैकल के अंदर जलते रहे और तेरे जलाल का सबब बने। और ऐ खुदावंद, हम सबों को अपने हाथों की कमाई खाने का फजल अता फरमा, हमें अपने बच्चों के बच्चे देखना अता फरमा, ताकि आसमानी बाप हम सारे मिलकर खानदान की शक्ल में तेरे नाम को जलाल दे सके। आज शाम हम सबों को बरकत दे,
ہم خداوند آج جوائے سٹار ٹی وی کے لیے دعا کرتے ہیں جو روز بروز ہے خدا انجیل کی بشارت کے لیے بڑھ رہا ہے. خداوند اس چینل کو بلیس کر, چارلز کو, ان کے مسز کو, جوائے کو بلیس کر, اور ان کے بچوں کو بلیس کر, تاکہ یہ مل کر خاندان تیری بزرگی کر سکے. تیرا خادم ہوتے ہوئے تمام فیملیز کو خدا باپ, بیٹے, روح القدس کے نام میں برکت اور سلامتی کی دعا دیتا ہوں, خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے.